السلام علیکم دوستو۔ جب پوری دنیا نئے سال کی تیاریوں میں مصروف تھی، عین اسی وقت مشرق وسطیٰ کے ایک اہم ایران میں ایک ایسی چنگاری بھڑکی جس نے دیکھتے ہی دیکھتے پورے ملک کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ 28 دسمبر 2025 کو ایران نے بیک وقت 3 سیٹلائٹس خلا میں بھیجے، جن کے نام ظفر-2، پایا اور کوسوار بتائے گئے۔ ایرانی حکام کے مطابق یہ سیٹلائٹس مواصلاتی اور دفاعی مقاصد کے لیے تھے، لیکن عالمی مبصرین کا خیال ہے کہ جنگی حالات میں بھی یہ اہم کردار ادا کر سکتے ہیں۔ ان سیٹلائٹس کی لانچنگ میں روسی تعاون بھی شامل تھا، جس پر مغربی دنیا نے گہری نظر رکھی۔ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنائی اس کامیابی پر نہایت مسرور دکھائی دیے، مگر کسی کو اندازہ نہ تھا کہ چند ہی دنوں بعد ملک کے اندر حالات یکسر بدل جائیں گے۔ تہران کے ایک مشہور تجارتی مرکز الادین شاپنگ سینٹر سے مہنگائی کے خلاف احتجاج کا آغاز ہوا۔ ابتدا میں یہ مظاہرہ محدود نوعیت کا تھا اور صرف دکانداروں تک محدود تھا، لیکن جیسے ہی اس کی خبریں سوشل میڈیا پر پھیلیں، عام لوگ بھی بڑی تعداد میں سڑکوں پر نکل آئے۔ دیکھتے ہی دیکھتے یہ احتجاج ایک وسیع عوامی تحریک میں بدل گیا۔ آج صورتحال یہ ہے کہ ایران کے مختلف شہروں میں لوگ مہنگائی، بے روزگاری اور گرتی ہوئی معیشت کے خلاف سراپا احتجاج ہیں۔ ایرانی کرنسی ریال کی قدر میں تاریخی کمی واقع ہوئی ہے۔ ایک وقت تھا جب ایک امریکی ڈالر کے بدلے تقریباً 400 ریال ملتے تھے، لیکن اب صورتحال یہ ہے کہ لاکھوں ریال کے بدلے $1 حاصل ہوتا ہے۔ اس شدید گراوٹ نے عوام کی قوت خرید کو تباہ کر دیا ہے۔ بنیادی اشیاء ضروریات کی قیمتیں عام آدمی کی پہنچ سے باہر ہو چکی ہیں۔ بعض اطلاعات کے مطابق حکومت نے حالات پر قابو پانے کے لیے کئی شہروں میں انٹرنیٹ سروس بھی معطل کر دی ہے تاکہ اطلاعات کے پھیلاؤ کو روکا جا سکے۔ یہ احتجاج اب 100 سے زائد شہروں تک پھیل چکا ہے، جن میں تہران، مشہد اور اصفہان جیسے بڑے شہر بھی شامل ہیں۔ مشہد میں سرکاری علامات کو نذر آتش کیے جانے کی اطلاعات سامنے آئی ہیں۔ 2000 سے زائد افراد کو گرفتار کیا جا چکا ہے، جبکہ درجنوں افراد ہلاک ہونے کی خبریں بھی گردش کر رہی ہیں۔ بعض مظاہرین نے سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے حق میں نعرے اور پوسٹر بھی آویزاں کیے، جس سے صورتحال مزید پیچیدہ ہو گئی۔ ایران کی قیادت کا موقف ہے کہ ان احتجاجات کے پیچھے بیرونی طاقتوں کا ہاتھ ہے، خصوصاً امریکہ اور اسرائیل کو مورد الزام ٹھہرایا جا رہا ہے۔ ایرانی حکام کے مطابق مغربی میڈیا نے بڑھا چڑھا کر اور بعض اوقات غلط خبریں نشر کر کے عوام میں بے چینی کو ہوا دی۔ ایک خبر یہ بھی پھیلائی گئی کہ سپریم لیڈر ملک چھوڑنے کی تیاری کر رہے ہیں، جس سے مزید افواہیں جنم لیں۔ تاریخ گواہ ہے کہ جب کسی ملک کو عدم استحکام کا شکار کرنا مقصود ہو تو سب سے پہلے ذہنوں پر حملہ کیا جاتا ہے۔ اطلاعاتی جنگ کے ذریعے عوام میں بد اعتمادی پیدا کی جاتی ہے، پھر حالات خود بخود بگڑنے لگتے ہیں۔ ایران اس وقت ایک ایسے ہی نازک موڑ پر کھڑا ہے جہاں اندرونی معاشی بحران اور بیرونی دباؤ مل کر ایک بڑے طوفان کی شکل اختیار کرتے دکھائی دے رہے ہیں۔ دوستو، ایران صرف ایک ملک نہیں بلکہ مشرق وسطیٰ کی سیاست میں ایک مرکزی حیثیت رکھتا ہے۔ جغرافیائی اعتبار سے یہ ملک بے حد اہم ہے، کیونکہ اس کی سرحدیں عراق، ترکی، آذربائیجان، آرمینیا، افغانستان اور پاکستان سے ملتی ہیں۔ اس کے علاوہ اس کی ساحلی پٹی خلیج فارس اور بحیرہ کیسپیان تک پھیلی ہوئی ہے، جو اسے تجارتی اور عسکری لحاظ سے مزید اہم بنا دیتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عالمی طاقتیں ہمیشہ ایران کی سرگرمیوں پر کڑی نظر رکھتی ہیں۔ ایران کی تاریخ ہزاروں سال پر محیط ہے۔ قدیم زمانے میں اسے فارس کہا جاتا تھا اور اس کی تہذیب دنیا کی قدیم ترین تہذیبوں میں شمار ہوتی ہے۔ آج ایران کی آبادی تقریباً 9 کروڑ سے زائد ہے، جن میں اکثریت شیعہ مسلک سے تعلق رکھتی ہے، جبکہ سنی اور دیگر مذاہب کے ماننے والے بھی یہاں آباد ہیں۔ مذہبی اعتبار سے ایران کو خاص اہمیت حاصل ہے، کیونکہ یہاں اہل بیت علیہ السلام اور دیگر بزرگ شخصیات کے مزارات موجود ہیں، جن کی زیارت کے لیے دنیا بھر سے لاکھوں افراد آتے ہیں۔ موجودہ کشیدگی کو سمجھنے کے لیے ہمیں 1979 کے انقلاب کی طرف جانا ہوگا۔ اس سے پہلے ایران میں بادشاہت قائم تھی اور حکمران تھے شاہ محمد رضا پہلوی، جو مغربی طاقتوں خصوصاً امریکہ کے قریبی اتحادی سمجھے جاتے تھے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ ایران کے جوہری پروگرام کی بنیاد 1950 کی دہائی میں امریکی تعاون سے رکھی گئی تھی۔ 1967 میں تہران نیوکلیئر ریسرچ سینٹر قائم ہوا، جو اس وقت کے عالمی سیاسی تعلقات کا مظہر تھا، لیکن 1979 میں حالات نے کروٹ لی اور ایک عوامی انقلاب برپا ہوا، جس کی قیادت آیت اللہ روح اللہ خمینی نے کی۔ اس انقلاب کے نتیجے میں شاہ کی حکومت کا خاتمہ ہوا اور ایران میں اسلامی جمہوری نظام قائم ہوا۔ انقلاب کے فوراً بعد ایک اہم واقعہ پیش آیا جس نے ایران اور امریکہ کے تعلقات کو شدید نقصان پہنچایا۔ 4 نومبر 1979 کو تہران میں امریکی سفارت خانے پر قبضہ کر لیا گیا۔
اور 52 امریکی شہریوں کو 444 دن تک غیرفعال رکھا گیا۔ یہ واقعہ دونوں ممالک کے درمیان دشمنی کی بنیاد بن گیا، جس کے بعد ایران پر سخت معاشی پابندیاں عائد کی گئیں۔ ایران کا موقف یہ رہا ہے کہ وہ اپنی خود مختاری اور نظریاتی نظام کا دفاع کر رہا ہے، جبکہ امریکہ اور اس کے اتحادی ایران کے جوہری پروگرام اور خطے میں اس کے اثر و رسوخ کو اپنے مفادات کے لیے خطرہ سمجھتے ہیں۔ اسی کشمکش نے کئی دہائیوں سے دونوں ممالک کو آمنے سامنے کھڑا کر رکھا ہے۔ آج جب ایران کے مختلف شہروں میں احتجاج ہو رہے ہیں تو بعض مفسرین اسے اندرونی معاشی بحران کا نتیجہ قرار دیتے ہیں، جبکہ کچھ تجزیہ کار اسے بیرونی دباؤ اور اطلاعاتی جنگ کا تسلسل سمجھتے ہیں۔ سوشل میڈیا کے دور میں خبریں تیزی سے پھیلتی ہیں اور بعض اوقات غیر مصدقہ اطلاعات بھی عوامی جذبات کو بھڑکا دیتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ موجودہ صورتحال صرف ایک معاشی مسئلہ نہیں، بلکہ سیاسی، نظریاتی اور عالمی طاقتوں کی کشمکش کا پیچیدہ امتزاج بن چکی ہے۔ ایران اس وقت ایک نازک مرحلے سے گزر رہا ہے۔ سوال یہ ہے کہ آیا یہ احتجاج وقتی ثابت ہوں گے یا کسی بڑی تبدیلی کا پیش خیمہ بنیں گے؟ تاریخ بتاتی ہے کہ ایران نے کئی بار سخت حالات کا سامنا کیا ہے اور ہر بار کسی نہ کسی صورت میں ابھر کر سامنے آیا ہے۔ آنے والے دن اس بات کا تعین کریں گے کہ یہ بحران کس رخ اختیار کرتا ہے۔ دوستو، ایران کی موجودہ صورتحال کو مکمل طور پر سمجھنے کے لیے ہمیں تاریخ کے اوراق مزید پلٹنے ہوں گے، خاص طور پر دوسری جنگ عظیم کا زمانہ، جب عالمی طاقتوں کے درمیان رساکشی عروج ہوئی۔ 1939 میں جب جنگ کا آغاز ہوا تو دنیا دو بڑے بلاکس میں تقسیم ہو چکی تھی۔ ایک طرف برطانوی سلطنت اور اس کے اتحادی تھے، اور دوسری جانب جرمنی کے رہنما ایڈولف ہٹلر کی قیادت میں نازی طاقتیں موجود تھیں۔ اس دور میں ایران کے حکمران نے جرمنی کی طرف جھکاؤ ظاہر کیا، جس کے نتیجے میں 1948 میں برطانیہ اور سوویت افواج نے ایران پر حملہ کر دیا۔ اس وقت ایران کے بادشاہ رضا شاہ پہلوی تھے، جنہیں مجبوراً اقتدار چھوڑنا پڑا۔ برطانوی دباؤ کے نتیجے میں ان کے نوجوان بیٹے محمد رضا پہلوی کو تخت پر بٹھا دیا گیا۔ کہا جاتا ہے کہ نئی قیادت مغربی طاقتوں کے زیادہ قریب تھی اور اسی وجہ سے ایران کی پالیسیوں میں بڑی تبدیلیاں آئیں۔ ملک میں مغربی طرز زندگی کو فروغ دیا گیا، لباس اور سماجی اقدار میں تبدیلی کی کوشش کی گئی اور مذہبی طبقے پر پابندیاں عائد کی گئیں۔ کئی علماء کو گرفتار کیا گیا اور مذہبی سرگرمیوں کو محدود کر دیا گیا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ شاہ کی حکومت پر یہ الزام لگا گیا کہ وہ شاہانہ طرز زندگی اختیار کیے ہوئے ہیں، جبکہ عام عوام معاشی مشکلات کا شکار ہیں۔ 1971 میں شاہ نے قدیم فارسی سلطنت کی 2500 سالہ تقریبات انتہائی شان و شوکت سے منائی۔ اس تقریب میں دنیا بھر سے مہمان مدعو کیے گئے، سینکڑوں لگژری گاڑیاں منگوائی گئیں اور سونے کے برتنوں میں ضیافتیں پیش کی گئیں۔ ناقدین کے مطابق یہ تقریب اس وقت منعقد کی گئی جب ملک کے کئی حصوں میں غربت موجود تھی، جس نے عوامی ناراضی کو مزید بڑھا دیا۔ انہی حالات میں مذہبی رہنما آیت اللہ روح اللہ خمینی کی آواز مضبوط ہوتی گئی۔ انہیں جلا وطن کر دیا گیا، پہلے عراق اور بعد میں فرانس جانا پڑا، مگر ان کے پیغامات خفیہ طریقوں سے ایران پہنچتے رہے۔ آڈیو کیسٹوں کے ذریعے ان کی تقاریر عوام تک پہنچائی جاتی، جن میں حکومت پر تنقید اور اسلامی نظام کے قیام کی بات کی جاتی تھی۔ بالآخر 1979 میں ایک بڑا عوامی انقلاب برپا ہوا اور شاہ ملک چھوڑ کر چلے گئے۔ 1 فروری 1979 کو آیت اللہ خمینی کی وطن واپسی تاریخی ثابت ہوئی۔ لاکھوں افراد ان کے استقبال کے لیے سڑکوں پر نکل آئے۔ انقلاب کے بعد ایران میں اسلامی جمہوریہ کا قیام عمل میں آیا اور خارجہ پالیسی میں بڑی تبدیلیاں آئیں۔ امریکہ اور اسرائیل کے خلاف سخت موقف اپنایا گیا اور خطے میں ایران کا کردار ایک نئے انداز میں ابھر کر سامنے آیا۔ آج کے حالات میں بعض تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ ایران ایک بار پھر اندرونی اور بیرونی دباؤ کا سامنا کر رہا ہے۔ معاشی پابندیاں، کرنسی کی گراوٹ اور علاقائی کشیدگی نے عوامی مشکلات میں اضافہ کیا ہے۔ دوسری طرف حکومت کا موقف ہے کہ بیرونی طاقتیں عدم استحکام پیدا کرنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ سوشل میڈیا اور اطلاعاتی جنگ میں صورتحال کو مزید پیچیدہ بنا دیا ہے۔ ایران کی تاریخ یہ ظاہر کرتی ہے کہ یہ ملک کئی نشیب و فراز سے گزرا ہے، بادشاہت سے انقلاب تک اور عالمی پابندیوں سے علاقائی طاقت بننے تک، ہر دور نے اسے ایک نئی شکل دی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا موجودہ احتجاج کسی بڑی سیاسی تبدیلی کا پیش خیمہ ثابت ہوں گے یا وقت کے ساتھ حالات معمول پر آ جائیں گے؟ آنے والا وقت ہی اس کا جواب دے گا۔ دوستو، ایران کی اہمیت صرف اس کی سیاست یا معیشت تک محدود نہیں، بلکہ مذہبی، ثقافتی اور تاریخی اعتبار سے بھی یہ ملک ایک نمایاں مقام رکھتا ہے۔ اسی وجہ سے جب بھی ایران میں کوئی ہلچل پیدا ہوتی ہے تو اس کے اثرات پورے خطے میں محسوس کیے جاتے ہیں۔ آج ایک طرف سیاسی کشیدگی اور معاشی بحران کی بات ہو رہی ہے تو دوسری طرف ایران کی سرزمین پر موجود وہ مقدس اور تاریخی مقامات بھی ہیں جو کروڑوں لوگوں کے عقیدے کا حصہ ہیں۔ ایران کے شہر مشہد میں حضرت امام علی رضا علیہ السلام کا روضہ مبارک واقع ہے، جو شیعہ مسلمانوں کے نزدیک نہایت مقدس مقام سمجھا جاتا ہے۔ ہر سال لاکھوں زائرین یہاں حاضری دیتے ہیں۔
اسی طرح شہر قم میں حضرت فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہا کا مزار موجود ہے، جو علمی اور دینی اعتبار سے بھی بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ قم کو ایران کا مذہبی مرکز کہا جاتا ہے، جہاں بڑے دینی مدارس قائم ہیں اور دنیا بھر سے طلباء یہاں تعلیم حاصل کرنے آتے ہیں۔ شہر شیراز میں شاہ چراغ کا مزار واقع ہے، جو اپنی خوبصورت آئینہ کاری اور منفرد طرز تعمیر کی وجہ سے مشہور ہے۔ یہ مقام نہ صرف روحانی اہمیت رکھتا ہے، بلکہ فن تعمیر کا بھی ایک شاہکار سمجھا جاتا ہے۔ اصفہان کو نصف جہان کہا جاتا ہے، اور یہاں کی تاریخی مساجد اور میدان نقش جہاں عالمی شہرت رکھتے ہیں۔ اصفہان کی جامع مسجد کو یونیسکو کے عالمی ثقافتی ورثے کی فہرست میں شامل کیا گیا ہے، جو اس کی تاریخی اہمیت کا ثبوت ہے۔ ایران کے قدیم بازار بھی اس کی تہذیبی شناخت کا حصہ ہیں۔ تبریز کا تاریخی بازار دنیا کے سب سے بڑے سر ڈھکے بازاروں میں شمار ہوتا ہے۔ یہاں قالین، خشک میوہ جات، مصالحہ جات اور دستکاری کی اشیاء فروخت ہوتی ہیں۔ تہران کا گرینڈ بازار صدیوں پرانی روایات کو آج بھی زندہ رکھے ہوئے ہے، اور اسے صرف تجارتی مرکز ہی نہیں بلکہ سیاسی سرگرمیوں کا بھی مرکز سمجھا جاتا ہے۔ یزد کا بازار اپنی ہوادار گلیوں اور روایتی طرز تعمیر کی وجہ سے مشہور ہے، جہاں ایرانی مٹھائیاں اور مٹی کے برتن خاص طور پر پسند کیے جاتے ہیں۔ موجودہ حالات میں کچھ حلقے یہ تاثر دے رہے ہیں کہ ایران میں دوبارہ بادشاہت کے نعرے سنائی دے رہے ہیں، اور سابق شاہی خاندان کے افراد منظر عام پر آنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تاہم یہ کہنا قبل از وقت ہوگا کہ حالات کس رخ پر جائیں گے۔ ایران کا سیاسی نظام مضبوط اداروں پر مشتمل ہے، اور ماضی میں بھی اس نے سخت پابندیوں اور دباؤ کا سامنا کیا ہے۔ اہم سوال یہ ہے کہ کیا موجودہ احتجاج صرف مہنگائی اور معاشی بدحالی کا رد عمل ہے، یا اس کے پیچھے کوئی بڑی عالمی حکمت عملی کار فرما ہے؟ ایران کا موقف ہے کہ بیرونی طاقتیں اس کے اندرونی معاملات میں مداخلت کر رہی ہیں، جبکہ ناقدین کا کہنا ہے کہ اصل مسئلہ اندرونی پالیسیوں اور معاشی مشکلات کا نتیجہ ہے۔ سچائی شاید ان دونوں کے درمیان کہیں موجود ہو۔ ایران مشرق وسطیٰ کی سیاست میں ایک کلیدی کردار ادا کرتا ہے۔ اس کی جغرافیائی پوزیشن، توانائی کے ذخائر اور نظریاتی نظام اسے عالمی توجہ کا مرکز بناتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ یہاں پیدا ہونے والا ہر بحران عالمی سطح پر بحث کا موضوع بن جاتا ہے۔ آخر میں دعا ہے کہ ایران سمیت پورے خطے میں امن و استحکام قائم ہو، عوام کو معاشی آسودگی ملے اور خطے میں کشیدگی کی فضا ختم ہو۔ دوستو، یہ تھا ہمارا آج کا تفصیلی اور معلوماتی بیان۔ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی؟ اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔ نئے آنے والے دوست چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔